میرے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے بعد ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بعد انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہونی چاہیے۔ خلفائے راشدین جو پاکیزہ اور اطہار اور پاکیزہ ہستیاں تھیں، ان کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونی چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت سب سے زیادہ ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اولاد رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ان محبتوں میں سے کسی محبت کے اندر کمی آ گئی یا اس کے دل میں سے نعوذ باللہ معاذ اللہ ان شخصیات میں سے کسی شخصیت کی محبت نکل گئی تو وہ محبت نکلنے سے پہلے اس کے دل میں ایمان نکل جائے، وہ اپنے دل کو ایمان سے خالی کر لے گا، اپنے دل کو ایمان سے فارغ کر لے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کل سحر و نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر خاندانی خونی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہر سسرالی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، الا سحری و نسبی، سوائے میرے نسب کے، میرے خاندان کے رشتے کے اور میرے سسرالی رشتے کے۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے تعلق ہونا یا آپ کے سسرال سے تعلق ہونا یا کسی شخصیت کا نسب نامہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نسب نامے کے ساتھ جا کر مل جانا، یہ فضیلت صرف دنیا میں ہی کام نہیں آئے گی، یہ عظمت، یہ مقام اور مرتبہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جب کل قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا الا سحری و نسبی، اس وقت بھی میرا رشتہ، میرے خاندان کا رشتہ اور میرے سسرال کا رشتہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بہن ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ سسرالی رشتہ بھی تھا، اور دوسری طرف خاندان کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، پھر ان کے والد صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب میں سے عبد مناف پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادے کا دادا عبد مناف اور دوسری طرف ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دادے کا والد عبد شمس کا والد عبد مناف، یعنی یہاں جا کر یہ سلسلہ آپس میں خاندان ایک ہو جاتا ہے، بلکہ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ یہ سلسلہ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے اس وجہ سے بھی تکلیف دہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی پانچویں پشت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔
گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر قرار، حیدر قرار، شیر خدا کا سلسلہ نسب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ عبد مناف پہ جا کر مل جاتا تھا۔ گویا کہ ایک ہی خاندان بنتا تھا، ایک ہی نسب نامہ بنتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سلسلہ نسب اور خاندان کے حوالے سے بھی ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا، اور سسرالی رشتہ دار ہونے کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہستیوں کو جن کے ساتھ اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے، اپنی رضامندی کے وعدے کیے، اولئک هم الفائزون اور مفلحون، اور اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن ہونے کے وعدے کیے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے ساری انسانیت میں سے مجھے چنا، پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، پھر میرے صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے میرے وزراء بنائے اور میرے مددگار بنائے، وصحارا اور میرے سسرالی بنائے، فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی نا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر تمام ملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، کل قیامت کے دن ایسے بدبخت شخص کا جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتا تھا، حضرت ابو بکر پہ فتوے لگاتا تھا، حضرت عمر فاروق پہ اور حضرت عثمان غنی پہ، حضرت علی حیدر کرار پہ، یا حضرت امیر معاویہ پہ، یا کسی ایک صحابی کو تان تشریح کا نشانہ بناتا تھا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے ایمان کا تمسخر اڑاتا تھا، یا ان کو منافقت کی طرف دھکیل دیتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا ان کے ایمان پر شک کرتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل منه صرف ولا عدل یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ایسے شخص کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی۔